جی تو ویلکم بیک اینڈ ادر ولو گائز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. کل کسی کا جو ہے ایک ان باکس آیا ہے، اس میں اس نے انفارمیشن پوچھی ہے، تو میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے اس کو شیئر کرتے ہیں. انفارمیشن کیا ہے جی؟ وہ 5.5 لاکھ روپے کا ویزا ہے پڑا تھائی لینڈ کا، اور ٹورسٹ ویزے کے اوپر وہ پاکستان سے اس بندے کو ساتھ لے کے جائے گا، اور اس کو کیا کہتے ہیں ٹورسٹ ای ویزا جو ہے. اور آگے ایسے سمجھ لو کہ تھائی لینڈ کا جو شہر بینکاک کے پاس پتھائیا پڑا ہوا ہے، اس پہ اس کو انہوں نے لے کے جانا ہے. اور ایسے سمجھ لیں کہ تنخواہ جو ہے وہ 3.5 لاکھ روپے، 5.5 لاکھ روپے کا ویزا، اور بینکاک کے ساتھ پتھائیا شہر میں اس کی بندے کی جاب ہے. پاکستان سے اس کو ٹورسٹ ای ویزا پر اس کو بندے کو لے کے انہوں نے جانا ہے کہ جی ہم آپ کا ورک پرمٹ بھی بنائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے نا کمپنی میں آپ کی جاب ہوگی. 3.5 لاکھ روپے سیلری ہے، تقریباً میرے خیال کوئی 28-30 ہزار تھائی بات بنتے ہیں، 31 ہزار. اور ایسے سمجھ لیں اس کے بعد اس نے کیا کہا ہے، جاب کیا ہے وہ ذرا سنیے. جاب ہے جی کال آپریٹر کی، کہ آپ نے لوکل جو ان کا جو فون ہوتا ہے، ایک تو موبائل ہوتا ہے، ایک پی ٹی سی ایل فون ہوتا ہے، کال سنٹر کی جاب ہے بڑی. آپ نے فون ریسیو کرنا ہے، کچھ لکھنا ہے اور اپنے پاس اندراج کر لینا ہے. اور ایسے سمجھ لیں کہ 8 گھنٹے کی اس نے کہا جی ڈیوٹی ہے، اور رہائش کمپنی کی طرف سے ہوگی، ورک پرمٹ وہ آپ کا بنا کے دیں گے. اور اس کے بعد جو ہے نا آپ کا کھانا اپنا ہوگا، دوپہر کا کھانا وہ دیں گے. تو بندے نے انفارمیشن پوچھی ہے، تو میں نے جب اس کو یہ کہا ہے کہ آپ اس طرح کریں، جو کمپنی یا جو بندہ آپ کو بندہ ڈیل کر رہا ہے کہ جو ہے نا اتنی تنخواہ ہے اور اتنی جاب ہے اور اتنی سیلری ہے، آپ اس بندے سے یہ پوچھیں کہ وہ خود اس وقت تھائی لینڈ میں وہ کہتا ہے جی 1.5 سال ہو گئے وہ رہ رہا ہے، وہ ادھر کام کر رہا ہے. تو میں نے کہا بھائی اس سے پاسپورٹ منگا لے، اس کو بول جو تو نے جون سا ورک پرمٹ بنایا ہوا ہے، جو تو نے ویزا لگایا ہوا ہے، وہ ان کا ہم کو فوٹو بھیج. یا پھر میں نے اس کو کہا ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ اس کو کہے کہ جو ہے نا جو کمپنی آپ کو بلا رہی ہے اس کے سب ڈاکومنٹ آپ بھیج دیں، ادھر پاکستان میں بھیج دیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے، اگر کوئی کمپنی آپ کو بلا رہی ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ کمپنی جو بھی ہوتی ہے وہ آپ کا ورک پرمٹ بناتی ہے، اور اس کے بعد آپ کا ویزا لگاتی ہے اور پاسپورٹ آپ کے دوبارہ ہینڈ اوور کر دیتی ہے. وہ اس نے کہا جی کہ جو ہے نا وہ فوٹو نہیں بھیجتا ہے ہم کو، تو وہ کہتا ہے جی میرا جو ہے نا میرے پاسپورٹ اور میرے کاغذ ماغذ اور میرا ورک پرمٹ وغیرہ سب کچھ کمپنی والوں کے پاس پڑا ہوا ہے، تو میں بس ادھر کام کرتا ہوں. تو یہ ہے تو میں نے کہا پھر وہ تو کہیں باہر آتا ہے، کہیں جاتا ہے، کوئی کھانا لیتا ہے، کوئی گھومنا پھرنا، اتوار کی چھٹی ہوتی ہے، ہفتے اتوار کی، تو وہ کون سے ویزے کے اوپر وہ ادھر رہتا ہے اور کون سا اس کے پاس کارڈ ہے، کچھ تو ہم کو پروف دکھانا. تو وہ بولتا ہے جی وہ کمپنی والوں نے پکڑا ہوا ہے، تو یہ ہے تو وہ ہے تو فلان ہے تو ڈھینگ ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ سب فیک ہے. اگر جو آپ تھائی لینڈ پر جانا چاہتے ہیں، ٹورسٹ سب سے آسان طریقہ ہے، ٹورسٹ ای ویزا لے کر اس کمپنی کے پاس چلے جائیں. ویزا کی جو کیٹیگری ہوتی ہے، ٹورسٹ ویزے کی کیٹیگری، یہ کمپنی میں یا ورک پرمٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہے جو کمپنی آپ کو بلانا چاہتی ہے. ایک یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہوتا ہے جو کمپنی آپ کو بلا رہی ہے پاکستان سے آپ کو تھائی لینڈ پہ بلا رہی ہے، تو تھائی لینڈ والی جو کمپنی ہوتی ہے وہ آپ کے سارے ڈاکومنٹ ادھر سے پاکستان سے منگواتی ہے، اٹیسٹ کرواتی ہے سارا کہ آپ کس چیز کے انجینئر ہیں، آپ کیا کام جانتے ہیں. تھائی ایمبیسی سے وہ سارے کاغذ ٹیسٹ ہوتے ہیں. اور ادھر سے جو پاکستان سے جو ویزا لگتا ہے وہ نان ایمیگریٹ ویزا ہوتا ہے، وہ ٹورسٹ ویزے کے اوپر آپ ادھر سے نہیں جاتے ہیں. تو اب مجھے بتائیں کہ ابھی یہ تو ایک قسم کا کسی کے ساتھ دھوکہ ہو گیا یا فریب ہو گیا، یا کسی کو دھوکہ دینا. 5.5 لاکھ روپے کا ویزا ہے اور اتنی سیلری ہے، تو یہ سب فیک ہے نا. جب میں نے اس کو کہا کہ آپ ادھر سے سارے کاغذ منگا لیں، جو کمپنی آپ کو بلا رہی ہے، تو پھر وہ کاغذ کدھر سے منگا لے، وہ تو سارا فیک ہے. تو آپ سے لوگوں سے گزارش یہ ہے، میرا میسیج دینے کا آپ لوگوں کو مقصد یہ ہے کہ آپ
کوئی بھی کمپنی اگر آپ کو بلا رہی ہے نا تو آپ سب سے پہلے یہ کام یہ کریں، میں اس میں میسیج دے رہا ہوں لوگوں کو، جو لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہو یا جو بھی یہ فیک ہے، آپ کمپنی کے کاغذ سارے منگا لیں، منگا کے تھائی ایمبیسی جو اسلام آباد میں ہے اس میں آپ چلے جائیں، اس میں آپ جا کر وہ سارے کاغذ ان کو دے دیں کہ بھئی یہ کاغذ آپ اٹیسٹ کر لیں، کمپیوٹر میں ان کا ریکارڈ چیک کر کے ہم کو بتا دیں کیا یہ واقعی کمپنی اوریجنل ہے جو ہم کو بلا رہی ہے۔ اگر جو واقعی کمپنی اوریجنل ہوگی بلا رہی ہے آپ کو، تو ادھر سے آپ کا جو ویزا ہوگا وہ ٹورسٹ ویزا نہیں ہوگا، وہ آپ نان ایمیگریٹ ویزے کے اوپر آپ ادھر سے جائیں گے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے پڑی کہ میری اس ویڈیو کو جو ہے نا اپنے دوستوں کے ساتھ لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ کسی اور لوگوں کو دھوکے کے سے بچایا جا سکے۔ میرا جو پلیٹ فارم ہے وہ لوگوں کو دھوکے سے بچانا ہے، لوگوں کو فراڈ سے بچانا ہے، لوگوں کو ایسے سمجھ لیں کہ دھکا لگ جائے اس سے بچانا ہے۔ آگے ہر کسی کی اپنی مرضی ہے، میری کوئی ویڈیو دیکھتا ہے نہیں دیکھتا ہے اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ میں اپنا جو پلیٹ فارم ہے، جو میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں، میں نے ایسے سمجھ لیا کہ لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں میری جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں؟ تو آگے ایسے سمجھ لیں کہ آپ کی اپنی مرضی ہے پڑی، تو میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔